معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیہ عالم۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ ہفت اقلیم۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر 7 اقلیموں کی تقسیم نے ایک علمی تقسیم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ عربوں کی جغرافیائی نقش آریائی میں یہ تقسیم اسی علمی تقسیم کی بنا پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس تقسیم کی علمی بنیاد میں 2 اختلافوں نے کام دیا تھا: سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کا اختلاف اور موسم کا اختلاف۔ تقسیم خط استوا سے شروع ہوتی تھی اور قطب شمالی کی طرف بڑھتی ہوئی ختم ہو جاتی تھی۔ حساب کی اصل جو اس بارے میں کام کرتی تھی، دن اور رات کے اوقات کا اختلاف تھا، کیونکہ انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ محسوس اور مؤثر اختلاف یہی اختلاف حال ہے۔ قدمہ نے پہلے یہ بات معلوم کی کہ جو خطہ سب سے زیادہ معتدل واقع ہوا ہے اس کے شب و روز کے گھنٹوں کی تعداد کیا ہوتی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ایسا خطہ اس خطے پر واقع ہوا ہے جہاں سب سے زیادہ لمبا دن 14.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خطہ معتدل سے جو مقام باہر نکل گیا ہے وہ یا تو زیادہ ٹھنڈا ہے یا زیادہ گرم۔ زیادہ ٹھنڈا حصہ اس موضوع سے ماورا ہے جہاں سب سے زیادہ لمبا دن 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور زیادہ گرم حصہ اس موضوع سے ماورا ہے جہاں سب سے لمبا دن 13 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ پس انہوں نے 7 اقلیموں کی تقسیم کے لیے معتدل حصے کو بطور مرکز کے قرار دیا اور چوتھی اقلیم ان میں بطور درمیانی واسطے کے بن گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر 2 اقلیموں کے وسطی مقامات میں آدھے گھنٹے کا فرق پڑ گیا، اور اس طرح تمام اقلیمیں آدھ گھنٹے کے اختلاف اوقات سے ترتیب میں آ گئیں۔ جب ان کے اوساط میں وقت کا یہ اختلاف رونما ہوا تو لازمی طور پر ان کے اوائل میں بھی فرق پڑا، اور اوائل اور اوسط کا باہمی اختلاف پاؤ گھنٹے کے حساب میں آیا۔ اب اقلیموں کی تقسیم کا بنیادی حساب یہ بن گیا کہ پہلے کرۂ ارضی کے معتدل ترین خطے کا تعین کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ ایسے مقامات کون سے ہیں جہاں طلوع و غروب کا اختلاف آدھ گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے، پھر ان مقامات کو اقلیموں کا درمیانی محل قرار دے کر ان کے اوائل خطوط کو جہاں پاؤ گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے متعین کر لیا جائے۔ حساب کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ دقائق اور ثوانی کے دقیق اختلافات پوری طرح دقت نظر کے ساتھ ضبط میں آئیں اور اس کی نگرانی کی جائے، اور ان کی وجہ سے حساب میں خفیف سے خفیف فرق بھی نہ رہ جائے۔ البیرونی کے عہد تک جتنی جدولیں اقلیموں کی تیار کی گئی تھیں ان میں طرح طرح کے باہمی اختلافات سرایت کر گئے تھے، اور یہ اختلافات کئی راہوں سے آئے تھے۔ نمبر 1، اقلیموں کے عروج کے تعین میں مشاہدہ و حساب کی غلطیاں رہ گئی تھیں، خصوصاً جیوب و امیال کو مستع کرنے اور ان کی مساحتی نوعیت کو پوری دقیقہ سنجی کے ساتھ ضبط کرنے میں جو آسان کام نہ تھا۔ علاوہ بری کرہ کی تصدیق، جسے انگریزی میں آرتھوگرافک پروجیکشن کہتے ہیں، بجائے خود حساب کا ایک نہایت نازک معاملہ ہے، اور اس کے اعمال میں اگر خفیف سی غلطی بھی رہ جائے تو حساب کا تمام انضباط مختل ہو جاتا ہے۔ البیرونی سے پہلے کرہ کی تصدیق کے اعمال پوری طرح مفتع نہیں ہوئے تھے۔ مختلف حالتوں اور وقتوں کے مشاہدات کے نقائص نے مختلف نتائج پیدا کیے اور ان کے اختلافات برابر بڑھتے گئے۔ نمبر 2، کرہ کی تخطیط کے لیے اس کے دور کو 360 عروضی خطوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر خط ایک درجہ کہلاتا ہے۔ ہر درجے میں اوقات طلوع و غروب کا فرق 8 منٹ کا واقع ہوتا ہے، جو پورے دور میں پہنچ کر 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ یہی 24 گھنٹے زمین کی حرکت دوری کا ایک مکمل چکر ہے۔ پیمائش کا طریقہ جو اختیار کیا گیا تھا
وہ یہ تھا کہ پہلے دقیقہ سنجی کے ساتھ ایک درجہ عروضی کی مسافت معلوم کر لی جائے، پھر اسے پورے اجزائے مسافت میں ضرب دیا جائے اور اسی طرح مجموعی مسافت کی صحیح مقدار نکال لی جائے۔ جس طرح حساب کی سہولت کے لیے کرۂ ارضی کے عرض کو 360 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح طول کو 180 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں 90 درجے شمالی حصے کے ہیں اور 90 جنوبی حصے کے، اور درجوں کے ان خطوط کے تقاطے سے حد بندیوں کے خانے متشکل ہو گئے ہیں۔ بس ایک جزو کی پیمائش اور اس کا حاصل ضرب دو اقلیموں کے اطوال کی مجموعی مسافت تک ہمیں پہنچا دیتا ہے، لیکن قدمہ کے استخراج و حساب میں کئی وجوہ سے نقائص پیدا ہو گئے تھے اور ان کی وجہ سے نتائج میں طرح طرح کے اختلافات پڑ گئے۔ سب سے بڑا بل کرہ کی شکل کی نوعیت سے پڑا۔ کرہ ارضی کی شکل مستدیر ہے اور دونوں قطبوں کی سطح کس قدر دبی ہوئی ہے۔ اس صورتحال کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ اطوال کے درجے وسعت و تنگی کے اعتبار سے ایک مقدار کے نہیں ہو سکتے۔ تنوع اور تباین ناگزیر ہوا۔ ہم خط استوا سے شمال اور جنوب کی طرف جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی یہ فرق بھی بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ موجودہ زمانے کی پیمائش سے یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ اس اختلاف حال کی وجہ سے دائرہ نصف النہار کے درجوں کی مسافت میں سینکڑوں ہزاروں فٹ کا بڑا فرق واقع ہو گیا ہے۔ جو مسافت عرض بل کے درجہ صفر یعنی خط استوا پر 3,62,746 فٹ ہوتی ہے، وہ 45 کے عرض بل پر 3,64,605 ہو گئی ہے، اور پھر 40 عرض بل یعنی قطب کے اطراف میں 3,66,471 ہو جاتی ہے۔ گویا بتدریج کچھ کم 4,000 فٹ کا فرق ہو گیا۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ جب تک کرہ کی یہ نوعیت مخلوط رکھتے ہوئے ہر درجے کا حقیقی فرق پوری دقیقہ سنجی کے ساتھ ضبط میں نہ لایا جائے، صحیح تعداد مسافت متعین نہیں کی جا سکتی۔ قدمہ کے حسابات میں چونکہ اس اختلاف حال کی نوعیت ملحوظ نہیں رکھی گئی تھی، اس لیے لازمی طور پر مختلف مقامات کی علمیات نے مختلف نتائج پیدا کیے اور رصد و مشاہدہ کے نتائج میں بھی اختلافات رونما ہو گئے۔ نمبر 3، ایک اور سبب اختلافات کا یہ بھی ہوا کہ عرب جغرافیہ نویسوں میں سے بعض نے مثلی موز کی طرح جزائر خالدات سے پیمائش کی ابتدا کی تھی اور بعض نے بحر محیط سے کی تھی۔ چونکہ دونوں میں 10 زمانوں کا فرق ہے، اس لیے یہ فرق بھی پورے حساب میں سرایت کر گیا اور ایک جغرافیہ نویس کا حساب دوسرے جغرافیہ نویس کے حساب سے مطابقت نہ کر سکا۔ نمبر 4، اس طرح کے رصدی حسابات میں دقیقوں اور ثانیوں کو صحت کے ساتھ معلوم کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ نہایت دقیق آلات رصد کام میں لائے جائیں۔ البیرونی سے پہلے عرب حکماء ان آلات کی ایجاد میں کافی ترقی کر چکے تھے اور ابو محمود ابن الخضر المجندی المتوفی نے آلہ الفخری ایجاد کر کے ثوانی سیکنڈز کے انضباط کا عمل بہت حد تک سہل کر دیا تھا، تاہم ابھی تک رصدی اعمال میں اس سے پوری طرح کام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے حساب کے دقیق مراتب ضبط میں نہیں آئے تھے۔ نمبر 5، اس کام کو صحت کے ساتھ انجام دینے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ مساحت کروئی کی تصحیح کا یعنی مجسم اجرام کی مستع شکل دینے اور کروئی جسموں کو مستوی سطح میں بدل دینے کا طریقہ بالکل واضح ہو جائے۔ لیکن البیرونی سے پہلے فن ریاضی کی یہ شاخ عربی میں پوری طرح رائج نہیں ہوئی تھی اور رصدی اعمال میں سے اس سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ اس نے خود الآثار الباقیہ میں تصریح کی ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے مجھ سے پہلے کسی شخص نے اس موضوع پر خامہ فرسائی نہیں کی۔ نمبر 6، مثلی موز کے جغرافیہ کی تدوین کے بعد طرح طرح کے انقلابوں سے دنیا دوچار ہوئی۔ بہت سے پرانے شہر مٹ گئے اور ان کی جگہ نئے نئے شہر آباد ہو گئے۔ بعض دریاؤں کی دھاروں نے
اپنی قدیم راہیں بدل دی اور نئی نئی راہوں پر چلنے لگے۔ اسلام کے ظہور کے بعد انقلاب حال نے ایک دوسرا ورق الٹا اور ایشیا اور افریقہ کی بہت سی آبادیاں کچھ سے کچھ ہو گئیں۔ عراق میں قدیم ایرانی شہنشاہی کا دارالحکومت ویران ہو گیا اور بصرہ، کوفہ اور بغداد کے ناموں سے نئے شہر بس گئے۔ مصر میں منفس کی جگہ فسطاط نے لے لی اور ایران میں استخر کی جگہ شیراز نے سر اٹھا لیا۔ مراکش، اسپین، وسط ایشیا اور سندھ میں بھی نئی عربی نو آبادیاں نمایاں ہوئیں اور جغرافیہ کے نقشوں میں بے شمار نئے مقامات اور نئے نام پیدا ہو گئے۔ ان آبادیوں کے جغرافیائی محل کا تعین قدیم یونانی معلومات نہیں کر سکتی تھی اور ضروری تھا کہ نئی تحقیقات کے ذریعے ان کے اطوال و عروض متعین کیے جائیں۔ بلا شبہ البیرونی سے پہلے ان مقامات کی نسبت تحقیق شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ مکمل نہ تھی اور رصد و مشاہدے کے اعمال میں طرح طرح کی خامیاں رہ گئی تھیں۔ البیرونی فن جغرافیہ کے ازمنہ وسطیٰ کی تاریخ میں پہلا شخص ہے جس نے قدمہ کے یہ تمام نقائص صحت نظر کے ساتھ معلوم کیے اور پھر صحت رصد و مشاہدہ کے ساتھ انہیں دور کر کے جغرافیہ کو ٹھوس سائنٹیفک بنیادوں پر جما دیا۔ اسے قدمہ سے جو کچھ ملا تھا وہ شکوک و اختلافات سے آلودہ تھا اور تخمین و قیاس کی پابندیوں سے قدم قدم پر رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنے بعد کے زمانے کے لیے جو کچھ چھوڑا وہ نہ صرف اختلافات و شکوک کی آلودگیوں سے پاک ہو چکا تھا بلکہ تخمین و قیاسات کی پابندیوں سے بھی آزاد تھا۔ خالص عقلی نظر و استدلال اور بے میل رصد و مشاہدہ اس کی تمام جغرافیائی سرگرمیوں کا غیر متزلزل معیار عمل رہا اور یہی اس کے علمی کارناموں کی اصلی خصوصیت ہے۔ چنانچہ خود البیرونی نے معاملے کے اس پہلو کی طرف جا بجا ارشادات کیے ہیں۔ القانون کے 10ویں باب میں جہاں اطوال و عروض بلاد کی جدول درج کی لکھتا ہے، میں اس باب میں شہروں کے طول و عرض کی جدولیں درج کرتا ہوں جو میں نے تصحیح کی پوری جدوجہد کرنے کے بعد مرتب کی ہیں۔ ان شہروں کے باہمی علائق اور باہمدگر مسافتیں پیش نظر رکھ کر یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ میں نے محض پچھلی کتابوں سے نقل کر دینے کا طریقہ اختیار نہیں کیا کیونکہ ان کتابوں میں یہ معاملہ غلطیوں سے غلط ملت ہو گیا ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں ہمیں اس طرف زیادہ استعارات واضح طور پر ملتے ہیں۔ میں امپیریل لائبریری کلکتہ کے نسخوں سے اس کا ایک حصہ یہاں نقل کر دیتا ہوں۔ یہ نسخہ عرصہ تک میرے مطالعے میں رہا ہے۔ مجھ سے پہلے جو فضلاء مجتہدین گزر چکے ہیں انہوں نے خود بھی تقلید کی راہ اختیار کی اور اپنے مطالعہ کرنے والوں کو بھی وہی راہ دکھلائی، لیکن میں نے اس کتاب میں ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا کیونکہ انہوں نے محض ذائچوں کے اوضاع پر اپنی نظر و بحث کو محدود کر دیا تھا اور جن عملیات اور اصول کو خود جمع کیا تھا ان کی حقیقت سے بے خبر رہے تھے۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ معاملے میں طرح طرح کے الجھاؤ پڑ گئے اور بعد کے آنے والوں کو حیرانیاں پیش آئیں۔ بعضوں نے نئی علتیں ڈھونڈ لی، بعضوں نے رد و انتقاد میں تکلف کیا، مگر اس پر بھی معاملہ صاف نہیں ہوا کیونکہ دلائل کھوئے گئے تھے اور غلطیوں نے ہر جگہ گھر بنا لیا تھا۔ میں نے اس بارے میں وہی کیا جو ہر انسان کو کرنا چاہیے، یعنی اپنے پیشوں کی کوشش کا احسان مند ہوا، لیکن ان کی جن غلطیوں پر مطلع ہوا بلا تامل ان کی درستگی بھی کر دی، خصوصاً حرکتوں کی مقدار کے مباحث میں کہ اصل حقیقت کا اس میں پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ہر معاملے میں عمل کے ساتھ اس کی علتوں کو بھی شامل کیا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر جو اعمال انجام دیے ہیں ان کی حقیقت حال بھی پوری طرح واضح کر دی ہے تاکہ سوچنے اور سمجھنے والے اس میں غور و خوض کر سکیں اور جہاں کہیں غلطی رہ گئی ہو اس کی اصلاح کر سکیں۔ برہان کی جگہ کزیوں کے اندر
ایسی ہوتی ہے جیسی روح کی جگہ جسم میں ہے، اور دونوں کے مجموعہ ہی سے علم یقینی حاصل ہو سکتا ہے۔ الاسرار الباقیہ میں وہ اپنی اس کتاب کا جو کروئی جسموں کی تصحیح کے موضوع پر لکھی تھی ذکر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے مجھ سے پہلے کس نے اس موضوع پر خامہ فرسائی نہیں کی۔ البیرونی کے بعد جس قدر اہم رصدی اعمال انجام دیے گئے ان کے لیے اس کی تحقیقات نے اصل و بنیاد کا کام دیا۔ چنانچہ اس عہد کے بعد 2 رصد گاہیں خاص طور پر مشہور ہوئیں۔ مراغہ کی رصد گاہ جسے ہلاکو خان کے حکم سے نصیر الدین طوسہ نے تعمیر کرایا تھا، اور سمرقند کی رصد گاہ جو الگ بیگ کے حکم سے یا اس کے قرب و جوار میں تعمیر ہوئی۔ پہلی رصد گاہ کے اعمال محقق طوسہ کی زیر نگرانی انجام پائے، اور دوسری میں الگ بیگ کے علاوہ علامہ علی بن محمد کوشجی کی عملی سرگرمیاں بھی شریک کار رہیں۔ ان دونوں رصد گاہوں کی جدولوں کی تیاری میں البیرونی کی جدولوں سے بطور اصل و بنیاد کے کام لیا گیا۔ مراغہ کی جد اول زیچ ایل خانی کے نام سے مشہور ہوئیں، اور سمرقند کی زیچ الگ بیگ کے نام سے۔ متاخرین اہل فن کا اعتماد زیادہ تر انہی 2 زیچوں پر رہا، چنانچہ قزوینی اور مصطفیو غیر ہمہ جہاں کہیں اطوال و عروض کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مقصود انہی زیچوں کی مقررہ مساحتیں ہوتی ہیں۔ سب ہیڈنگ اقلیموں کی مساحت اور قرہ کی مجموعی مساحت۔ البیرونی نے اپنے اطوال کا حساب جزائر الخالدات کی جگہ بحر محیط کے کنارے سے کیا ہے، اور عروض کا حساب حسب معمول خط استوا سے۔ ان جدولوں میں پہلی جدول 7 اقلیموں کی تعداد، ساعت نہار اور جاڑے گرمی کے ارتفاعات و اطوال سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اقلیموں کے تعین کا دار و مدار اسی صورتحال کی تحقیق و تصحیح پر تھا۔ اس کے بعد دوسری جدول نمایاں ہوتی ہے جس میں اطوال و عروض کی تمام مساحتیں واضح کی گئی ہیں، اور اس طرح پورے قرہ ارضی کے دور عظیم کی مساحت کا مسئلہ طے کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ نہایت اہم ہے اور البیرونی کی جغرافیائی تحقیقات میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے، اس لیے بے محل نہ ہوگا اگر اس بارے میں کسی قدر تفصیل سے کام لیا جائے۔ البتہ یہ تفصیل ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ پروفیسر ای وائڈمین نے اپنے مباحث میں جو القانون کے نویل مقالہ کے سلسلے میں انہوں نے لکھے تھے اس مسئلے پر باتفصیل بحث کر چکے ہیں، اور جرنل ایشیاٹک میں بھی متعدد اہل قلم کے مقالات اس موضوع پر نکل چکے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک قرہ ارضی کی مجموعی مساحت کے مسئلے کا تعلق ہے، البیرونی سے پہلے جس قدر تحقیقات کی گئی تھیں وہ طرح طرح کی غلطیوں سے آلودہ ہو گئی تھیں۔ متقدمین میں مساحت کا ایک اندازہ حکمہ ہند کا تھا، دوسرا یونان کا، تیسرا عربوں کا جو المامون کے مشہور عالم پیمائش سے ظہور پذیر ہوا تھا، لیکن یہ تینوں اندازے یا تو اصلیت سے بہت زیادہ ہو گئے تھے یا بہت کم، حقیقت کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ ادمنہ وسطیٰ کی تاریخ جغرافیہ میں البیرونی پہلا شخص ہے جس کی تحقیقات اس درجہ جچی تلی اور محتاط ثابت ہوئیں کہ وہ قریب قریب اصلیت تک پہنچ گیا۔ آج کل ہر شخص جس نے جغرافیہ کی مبادیات کی تعلیم حاصل کی ہے جانتا ہے کہ قرہ ارضی کے دور عظیم کی مساحت 24,858 انگریزی میل ہے۔ البیرونی نے اپنی ان جداول میں جو مجموعی مساحت نکالی ہے وہ 24,769 میل ہوتی ہے، یعنی البیرونی کی مقدار موجودہ زمانے کی مسلمہ مقدار سے صرف 69 میل کم ہوئی۔ جب البیرونی کے زمانے کے محدود وسائل، تجارب و آلات کا مقابلہ موجودہ زمانے کے وسیع و عظیم وسائل علم سے کیا جاتا ہے تو بے اختیار اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی اور پیچیدہ پیمائش میں صرف اتنی کمی کا رہ جانا البیرونی کے غیر معمولی فضل و کمال کا ایک تعجب انگیز علمی ثبوت ہے۔ ارسطو نے یونانی مہندسوں کی مساحت جو نقل کی ہے وہ 4 لاکھ اسٹاڈیا ہے۔ حکیم پیسیڈائنس نے 51 قبل مسیح میں 2,40,000 اسٹاڈیا نکالا تھا،
بطلی موس نے مجستی میں قرہ کے ایک درجے کی جو مساحت لکھی ہے، اگر اس سے پورے دور کی مجموعی مساحت نکالی جائے تو وہ 1,80,000 اسٹاڈیا ہوتی ہے۔ قدیم یونانی اسٹاڈیا جو آج کل کے 600 فٹ 9 انچ کی برابر ہوتا ہے، جب اس تناسب کو پیش نظر رکھ کر اسٹاڈیا کی مساحت انگریزی میلوں کی تعداد میں منتقل کی جاتی ہے تو ارسطو کی مساحت 45,964 میل بنتی ہے، یعنی اصلیت سے تقریباً 21,107 میل زیادہ۔ پیسیڈائنس کی مساحت 27,578 میل ہوتی ہے، یعنی اصلیت سے 2,721 میل زیادہ، اور بطلی موس کے حساب کا نتیجہ 20,884 میل نکلتا ہے، یعنی اصلیت سے 3,973 میل کم۔ ہندوستان کے علم فلکیات میں سے حکیم فلس اور برہم گپت کی مساحتیں البیرونی نے کتاب الہند میں نقل کی ہیں۔ وہ اس کتاب کی فصل 21 میں جو ملکوں کے اطوال کے بارے میں ہے لکھتا ہے، برہم گپت کے نزدیک زمین کا دور 4,800 یوجن ہے اور قطر 1,581۔ پھر فصل 55 میں جہاں کواکب کے الابعاد پر بحث کی ہے، یعقوب بن طارق کا قول نقل کیا ہے کہ اہل ہند کے نزدیک زمین کا قطر 2,100 فرسخ ہے اور دور 6,596۔ پھر اس قول کو رد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ حکمہ ہند کا متفقہ قول نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلس کے نزدیک زمین کا قطر 1,600 یوجن ہے اور دور 5,026 یوجن۔ البیرونی نے اسی کتاب میں ہمیں بتلایا ہے کہ قدیم ہندی یوجن 3,200 عربی ذرائع کے مساوی ہوتا ہے۔ سیلیلون نینینو اور محمود پاشا فلکی مصری نے اپنے مباحث میں یہ بات صاف کر دی ہے کہ عربی میل جو 4,000 ذرائع کا ہوتا ہے تقریباً 6,473 انگریزی فٹ کے مساوی ہوتا ہے۔ جب اس تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ہندی یوجن کو انگریزی میلوں کی مقدار میں منتقل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حکیم برہم گپت کی مساحت 50,926 انگریزی میل کے برابر ہوتی ہے، یعنی اصلیت سے 26,078 میل زیادہ، اور حکیم فلس کی مساحت 50,934 بنتی ہے، یعنی اصلیت سے 26,076 میل زیادہ۔ ہندی حکمہ کا ایک ندب وہ بھی ہے جو آریہ بھٹ کی طرف، جسے عربوں نے ارجبر کے نام سے یاد کیا ہے، منسوب ہے۔ یہ مندرجہ صدر حکیموں سے پہلے گزرا ہے۔ اس کے نزدیک زمین کا دور عظیم 3,364 یوجن تھا۔ انگریزی میلوں کے حساب میں یہ مقدار 33,177 ہوتی ہے، یعنی اصلیت سے 8,319 میل زیادہ۔ المامون عباسی کے حکم سے زمین کی پیمائش کا جو عمل دشت سنجار میں انجام پایا تھا، اس کی بنا پر طے کیا گیا تھا کہ زمین کا دور عظیم 25,011 میل انگریزی میل کے حساب سے ہونا چاہیے۔ یہ مساحت بلا شبہ اصلیت سے قریب آ لگی تھی، یعنی موجودہ زمانے کی مسلمہ مساحت سے صرف 154 میل زیادہ تھی، لیکن البیرونی نے معاملے کو اور زیادہ اصلیت کے قریب کر دیا، یعنی اس کی مساحت میں زیادتی کی جگہ صرف 69 میلوں کی کمی رہ گئی، جو اتنی بڑی مساحت میں چندہ قابل لحاظ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ عہد کی مساحت سے پہلے اگر کوئی پیمائش صحت کے ساتھ عمل میں آئی تھی تو وہ البیرونی کی شخصی پیمائش تھی۔